اس واقعے کو واقعہ کربلا کہتے ہیں، جس کی تفصیلات ملاحظہ کرنے سے انسان کا دل گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو وقوع پذیر ہوا، اسی 10 محرم 61 ہجری کی صبح کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ روایت میں بیان ہوا، میدان میں نکل کر دشمنوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے ہند یا کسی اور دور دراز مقام پر چلا جاؤں گا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس جرم کی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہ قتلک بغض لأبیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کے بغض اور دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امام عالی مقام نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ ناسخ التواریخ میں علامہ قنطوری تحریر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے چند جملے یہ ہیں: اے گروہ کوفہ و شام، آگاہ ہو جاؤ کہ تم ان بدعتوں کے بعد جو مجھ پر کر رہے ہو، دنیا میں بس اتنی ہی دیر رہو گے جتنی دیر انسان گھوڑے پر سوار رہتا ہے، یعنی بہت جلد تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ دن دور نہیں کہ تمہارے سروں کو آسمان کی گردش اسی طرح پیس دے گی جس طرح چکی میں دانہ پستا ہے۔ میرا یہ کہنا میرے نانا اور بابا کے فرمان کے مطابق ہے۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی ساری قوت و طاقت باہم پہنچا لو اور جس قدر ظلم کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ میں نے پروردگار عالم پر بھروسہ کیا ہے، جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں۔ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ دیکھو اب میں تمہارے کردار سے مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہوں، اللہم احبس انہم قطروا السماء وابعث علیہم من اینکسنی یوسف۔ خدایا ان سے باران رحمت روک دے اور ان پر 7 سال اسی طرح قہر ڈال جس طرح عہد یوسف میں مصر میں پڑا تھا۔ حضرت کی مراد یہ تھی کہ آدمی کو آدمی کھا جائے اور سب ہلاک ہو جائیں۔ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ غُلَامًا ثَقِيفًا، اور ان اشقیاء پر اس شخص کو مسلط کر دے جو دلیر اور جوان ہے اور مختار ثقفی کے نام سے مشہور ہے۔ وہی ان کو کاسہائے مرگ تلخ اور ناگوار پلائے۔ وَلَا يَدْ فِيهِمْ أَحَدًا قَتَلَتَ بِقَتْلَةٍ وَضَرَبَتَ بِضَرْبَةٍ، اور اس مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کو ان پر ایسا مسلط کر کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو وہ قتل کرے، اور جس شقی نے ان میں سے کسی کو چوٹ کا آزار دیا ہے، یعنی تازیانہ یا تماچا لگایا ہے، اس کو اسی طریقے کی سزا دے۔ یہ سب باتیں مختار اس غرض سے کرے کہ میرا اور میرے دوستوں کا اور میرے اہل بیت اور میرے پیروکار مومنین پر جو ظلم ان اشقیاء نے کیے ہیں ان کا انتقام لے۔ خدایا ان مکاروں نے ہم کو فریب دیا
اور یہ جھوٹ ہم سے بولے، ہماری تکذیب کی، ہمیں چھوڑ دیا، ہماری نصرت سے کنارہ کشی اختیار کی، ہمارے حقوق کا انکار کیا۔ خدایا اب یہ تیرے عذاب کے مستحق ہیں۔ خدایا ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری طرف ہمارا رجوع قلب ہے اور تیری ہی جانب ہماری بازگشت ہے۔ پھر فرمایا، عمر ابن سعد کدھر ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ بلایا گیا مگر آنے سے وہ کترا رہا تھا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر ابن سعد، تو مجھے قتل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قتل کر کے یزید ملعون سے جائزہ اور ملک رے و جرجان کی حکومت حاصل کرے گا؟ اے عمر، خدا کی قسم تیری حسرت دل میں ہی رہے گی اور تیرا یہ خواب حکومت ہرگز شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اچھا اب تو ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر لے، یاد رکھ کہ مجھے قتل کر کے تو دنیا و آخرت میں خوش نہ ہو سکے گا۔ تو میری یہ بات کان دھر کر سن لے کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر کوفے میں ایک نیزے پر بلند ہے اور بچے اس پر پتھر مار رہے ہیں اور اس پر نشانہ لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد سخت غیظ و غضب میں آ گیا، پھر آپ کی طرف سے منہ پھیر کر چل دیا اور اس نے اپنوں کو للکار کر کہا، کیا دیکھتے ہو؟ سب مل کر ان پر حملہ کر دو، یہ لوگ تمہارے ایک لقمے سے زیادہ نہیں ہیں۔ علامہ سید محسن الامین العاملی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عمر ابن سعد، خدا تم لوگوں پر غلام ثقیف کو مسلط کرے اور خدا تم لوگوں کی نسل منقطع فرمائے اور تم پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو خصوصیت کے ساتھ تجھے گھر میں بستر پر قتل کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے خدا انہیں گن گن کر موت کے گھاٹ اتار اور انہیں اس طرح قتل فرما کہ یہ چھٹکارا نہ پا سکیں اور کسی ایک کو بھی فنا کیے بغیر نہ چھوڑ۔ حضرت آقائے دربندی رقم طراز ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کئی مرتبہ غلام ثقفی کے تسلط کا ذکر فرمایا ہے اور پروردگار عالم سے دعا فرمائی ہے کہ ان پر غلام ثقفی مختار ابن ابی عبیدہ کو مسلط فرما۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مختار کے تسلط کی دعا صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی نے نہیں کی، بلکہ یہ دعا پنجتن پاک نے مختلف مواقعوں پر فرمائی ہے اور اصحاب کسا کے تمام افراد نے مختلف موقعوں پر حضرت مختار کے خروج اور ان کے بدلہ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام پنجتن پاک کی دعا مختار کے حق میں رائگاں نہیں جا سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختار عذاب الہی بن کر ابھرے اور انہوں نے بڑے بڑے سرکشوں کو نابود کر دیا اور اس طرح واقعہ کربلا کا بدلہ لیا کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ کیا خوب محترم سید شبیہ الحسنین صاحب امروہی نے کہا ہے، نام سے اس کے لرزتے تھے جفا کے پیکر، نام سے اس کے لرزتے تھے جفا کے پیکر۔